تو اس کا شاہ سعود کا بیٹا جو شاہ فیصل سے پہلے تھا کہتا شاہ وہ بیٹھا ہوا وہ رو رہا ہے دعا مانگ رہا ہے. پھر اللہ نے رزق ایسا دیا نہ ان میں کوئی انجینئر نہ ان میں کوئی یونیورسٹی ہیں نہ ان میں کوئی ایکسپرٹ. تو زمین سے میرے رب نے ایسا خزانہ نکالا. آج سے 60 سال پیچھے چلے جاؤ بھوکے تھے یہ حاجی جاتے تھے جو بعد میں مانگتے تھے دال بچی ہونی نا ہمارے جاتے تھے نا بزرگ بتاتے ہیں تو انہوں نے بدو نے آ جانا ہمارے پاس آ کر کہنا شیخ اے دال دے دے میں. ہاں جی آج کیا نہیں دیا رب نے ان کو. درد سے مانگی ہوگی اس نے دعا کہ نہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا. اپنی آنکھوں سے دیکھو ان کی عیاشیاں دیکھو. پوری دنیا نے ان کو خرید کے کھا رہے ہیں لوگ کروڑوں. ہم جا کر اپنے یہاں پر کوٹھیاں کاروں والے بن گئے. ان کی دولت ختم ہو رہی ہے. کس نے دیا ان کو؟ دے سکتا ہے نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے اللہ سے آپ بھی مخلص ہو جائیں یہ جو ہمارے اوپر ہیں یہ بھی مخلص ہو جائیں اور رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں محنت کریں تو دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی آتی ہے. کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے. کیا کرو گے؟ اب ناپ تول میں وہ مزدور بھی آئے گا وہ درزی بھی آئے گا میں بھی آؤں گا مولوی سارے آئیں گے جو اپنی ڈیوٹی پر جو اپنا فرض پورا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے نا اس میں ہر وہ آتا ہے ایک دفتر کا سیکرٹری ایک عمران خان ایک پریزیڈنٹ اور ایک نیچے چپڑاسی ایک دکاندار اس کا ملازم ایک مزدور ایک موچی ایک ٹائر پنچر کرنے والا. ناپ تول میں جب تم کمی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا. یہ نبی کی حدیث ہے. وہ تم پر رحم نہیں کریں گے. تم پر مہنگائی کا عذاب ہوگا کساد بازاری ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے فرما دیا ہے. نہیں کوئی رحم کر رہا ہے تم پر؟ کسی کو رحم آتا ہے؟ ابھی ان کو اپنے لیے کوئی بل پاس کرنا ہو ذاتی اپنے مفادات کے لیے چند منٹوں میں وہ بل پیش ہوگا چند منٹوں میں پاس ہو جائے گا. ہوگا نا. اس لیے ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. میں ٹھیک ہو جاؤں. میں جس دن میں ٹھیک ہوں گا پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا. اب تو میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں سب جو ہے غلط ہے نا. آئینے ہم دیکھنے سے اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب یاد رکھنا جو بندہ اپنے عمل پر مطمئن ہو جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں واللہ وہ برباد ہو جاتا ہے. جو کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں یہ اس کی بربادی کی علامت ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نماز بھی پڑھتے ہیں تو سلام پھیر کر کیا فرماتے ہیں؟ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے اللہ اکبر پھر 3 بار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا گناہ کیا؟ سب سے افضل عمل کیا نا نماز پڑھی نا پھر استغفار پڑھی پھر اللہ کی تصویر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال رب اعنی. پھر اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد نماز میں بعد میں یہ پڑھا کرتے اونچی آواز میں. صحابہ نے آپ نے اونچی آواز میں پڑھا تو یاد کرایا اللہم لا مانع لما آتیت. اللہ جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کے سوا کو بھی دے سکتا ہے جس سے اللہ منع کر دے. آج مسلمانوں نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. یہ بابا بیٹا دیتا ہے یہ قبر والا خارج ختم کرتا ہے وہ زندہ پیر جو ہے ہاتھ پھیرتا ہے تو بچہ ہو جاتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. اور جس کو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اس کے آگے کسی بڑے کی کوئی بڑائی نہیں. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر وہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ پر ایمان. دعا مانگو کہ ہمارا ایمان آ جائے. یا اللہ ہمارا ایمان اس چونٹی جیسا بنا دے جس پر سلیمان نے دیکھا علیہ السلام نے کہ وہ قحط کے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں مگر واپس لوٹتے ہیں. چونٹیوں نے چھوڑ ڈال دیا، وہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، پاؤں کے نیچے نہ کہیں آ جانا. ہے نا، قرآن ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام واپس جا رہے ہیں. تو اس قوم نے پوچھا کیا وجہ، دعا مانگی نہیں ہے، ابھی تو بارش بھی مانگنی ہے اللہ سے. انہوں نے بولا میں نے چونٹی کو دیکھا ہے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ بارش پا دے. تو ان سے بارش آئے گی. اس نے کس کو وسیلہ بنایا تھا؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تمہاری رگ حیات کے قریب. اور جتنی دعائیں ہیں، جتنی قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، سب اللہم سے شروع ہوتی ہے. سب کس سے شروع ہوتی ہے؟ کون سے لفظ سے؟ تو اس میں بیچ میں ہے کوئی؟ جب وہ سمیع و بصیر ہے، جب وہ ساری کائنات کی مخلوق، جن، فرشتے، چرند، پرند، حشرات الارض، سمندر کی مخلوق، آسمانوں کی مخلوق ایک وقت میں اللہ سے مانگے، جو مانگے میرا رب اس کی سمجھتا بھی، اس کو عطا بھی کرتا. یہ رب کو تو نے اس ملنگ کے ساتھ ملا دیا، اس مرے ہوئے کے ساتھ، اس زندہ کے ساتھ ملا دیا. کہاں گیا میرا ایمان؟ اللہ اکبر کبیرہ. نسخہ بتانے لگا ہوں اللہ سے تعلق کا اور اللہ کو راضی کرنے کا. کوئی بھی کام تمہارا رکا ہوا ہے، کوئی بھی کام، اللہ سے استغفار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، وہ بند تھے، قید تھے، اس سے بڑی مصیبت ہوگی؟ ہاں جی، ایک اس جگہ بند، نہ کچھ سننے والا، نہ ہلنے میں ہے نا. تو آپ نے فرمایا میری امت کا کوئی بندہ قیامت تک ان سے مدد مانگے گا یہ پڑھ کے تو اللہ اس کی مصیبت کو دور کریں گے. آج اس پر بھی مولویوں نے اجارہ بنا لی. اللہ ماشاءاللہ سب نے نہیں، علماء سو نے کہ نہیں اس کی اجازت کی ضرورت ہے. نبی اجازت دے رہے ہیں، لیکن شرط کیا ہے یہ یاد رکھنا. شرط یہ ہے کہ تیرے میرے پیٹ میں حلال ہو. یاد رکھنا، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. ایک نوالا حرام کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، چیلنج ہے، کوئی ان باتوں کو رد کر کے دکھائے. یہ کسی بابے کا خواب نہیں بیان کر رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. تو دعا تو عبادت کا مغز ہے. آج کبھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور یار ساری دنیا کر گئی انہوں بچے بھوکے ماریے. یقین جانے مجھے نا آج ایک بندے پر اشک ہو رہا ہے. رات کو ایک مجھ سے ٹائم لے کر آئے، بڑا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے. اتنا بڑا آدمی ہے، اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یقین جانے میں ہے اس کی گفتگو سن کے یہ تو روز دا کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے ایک ایسی بات بتائی میرا دل دکھ گیا. بہت بڑے لیول کا ڈی جی ٹائپ کا بندہ ہے وہ آج بھی. اس نے بولا صاحب کسی وقت گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں. میں نے بولا یہ تو خوش نصیب ہے، اگر تیرے ٹیڈی چاہے گا پھر تم ڈاکٹروں نے بیماری دے نہیں پتا لگنا. انڈوسکوپی، الٹرا ساؤنڈ، ہر چوتھا بندہ لیے گھوم رہا ہے. سلفی صاحب آگ لگی لیے، سلفی صاحب آگ لگی پیٹ ہچ. تو اللہ کیا کہتا اپنے پیٹوں کو آگوں سے نہ بھرو، حرام سے نہ بھرو، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، ہے نا. یہ وہ آگ ہے. اللہ ہمیں حرام سے بچائے. اللہ اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک.